جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تازہ ترین تجزیوں تبصروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، انسائیڈ سٹوریز کے ساتھ۔ اور اس وقت سب سے بڑی سٹوری جو کہ سپریم کورٹ نے آج سماعت کی تھی، اور عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہے اس کے حوالے سے جو نوٹس لیا یا اس کے اوپر جو ان کی بات ہوئی ہے، اس میں چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے احکامات دیے ہیں کہ 24 آورز کے اندر اندر جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کاٹی جانی چاہیے اس واقعے کی جو کہ پیش آیا تھا وزیر آباد کے پاس۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ جو آج گفتگو وہاں پہ ہوئی ہے اس میں آئی جی پولیس نے یہ کہہ دیا کہ ہماری طرف سے جو تمام یعنی معاملات ہیں یا ایف آئی آر کاٹنے کی جو بات ہے اس کے اوپر خود پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ہمیں منع کیا گیا کہ آپ ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے۔ بہرحال اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ اس وقت پنجاب حکومت کے گلے میں پھنسا ہوا ہے۔ دوسری اہم خبر جو ہے وہ ہے صدر الوی کا خط جو کہ انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے اپنے خط کے اندر صدر پاکستان کو یہ خط لکھا ہے جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے قتل کا منصوبہ جو ہے وہ ان کے علم میں لایا گیا تھا، اور گزشتہ ہفتے ہمارے جو حقیقی مارچ کے دوران اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہٰذا صدر مملکت صاحب جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کے تعین کے لیے سپریم کورٹ سے کہیں کہ وہ یا خود وہ پہلے محاسبے کریں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بطور وزیر اعظم میرے اور آرمی چیف ڈی جی ایس آئی کے مابین جو گفتگو میڈیا کو جاری کر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کا بھی محاسبہ کیا جائے۔ 243 کی شق 2 کو آرٹیکل کو بنیاد بنایا گیا جو کہ صدر کے صرف ایک سپریم کمانڈرز کے طور پہ، یعنی سپریم کمانڈر آف آرم فورسز جو لکھا ہوا ہے اس کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ اس کا کوئی تعلق ان کے اختیارات سے نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اختیارات ہیں کہ وہ ڈی جی ایس آئی یا ڈی جی ایس پی آر کو منع کر سکتے ہیں۔ بقول عمران خان صاحب کے انہوں نے سیاسی پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا سیاست میں کردار ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود فوج کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں آپ نیوٹرل نہ رہیں، میرے ساتھ مل جائیں، مجھ سے بات کریں، میں آپ سے مذاکرات کروں گا، سیاسی لوگوں سے بات نہیں کروں گا۔ اور دوسری جانب وہ صدر کو یہ خط لکھ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی اور آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کا بھی نوٹس جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائفر کے اوپر بھی کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لکھیں کہ اس کی وہ تمام جو چیزیں ہیں یا جو بھی تمام ان کے اختیارات ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ چونکہ آپ سپریم کمانڈر ہیں تو آپ کا ہی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ دیکھیں۔ صدر مملکت کی 2 دن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، وہ لاہور گئے تھے، انہوں نے ان کی خیریت بھی دریافت کی، اور کہیں نہ کہیں پہ صدر مملکت جو ہے وہ انگیجمنٹ کی پالیسی پر عمل پیرا بھی ہیں۔ اب اس جو انگیجمنٹ کی پالیسی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا ہو سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اب اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیا ہے یا معاملے کو دیکھنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ظاہر ہے بڑا ادارہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے ان کے اوپر اعتماد ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جو چیز ان کے خلاف ہوگی اس پہ وہ سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں کریں گے بلکہ ان پہ تنقید کریں گے۔ تو یہ خط لکھنے کا معاملہ صرف اور صرف اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس وقت اسلام آباد کے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ ایک انتشار اور افراتفری کی طرف کیسے بڑھ رہی ہیں، اور یہ انتشار اور افراتفری ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق، ایک اسٹریٹجی کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے جو ہے وہ ہم نے، بلکہ کئی دن سے ہم مسلسل اپنے ویلاگز میں یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے تحریک انصاف وہ کس طرح سے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے حالات کو اس نہج پہ لے جانا چاہتی ہے یہاں پہ یا تو ملک میں ایمرجنسی لگ جائے یا مارشل لاء لگ جائے، یا پھر ان سے بات چیت کر کے ان کی مرضی کا آرمی چیف لگا دیا جائے۔ اس کے لیے ایک پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ یہی ہے کہ جگہ جگہ جلاؤ، گھراؤ اور اسلام آباد کو آنے والے تمام راستے جو ہیں وہ بند کیے جائیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شرین مزاری صاحبہ اور دیگر جو رہنما ہیں وہ اس طرح کی باتیں مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کا ہوگا کیا؟ اب لانگ مارچ بھی پہلے منگل کو اناؤنس کیا گیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں، پھر اس میں 2 افراد اور ایڈ کر دیے گئے، پرویز خٹک صاحب اور اسد عمر صاحب۔ اب وہ لانگ مارچ بدھ کو گیا، بدھ کے بعد اب جمعرات کو جا رہا ہے۔
جمعرات اور اتنا ڈیلے، ایک تو تاثر دیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہماری مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور دوسرا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو ایک ٹرن آؤٹ لو ہے، یعنی لوگ کم آ رہے ہیں ان احتجاجوں میں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو اس احتجاج کے اندر جتنے بھی احتجاج آپ کی نظر سے گزرے ہوں، اس میں لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی مٹھی بھر لوگ ہیں، 10 لوگ ہو گئے، 12 لوگ ہو گئے، یہ کہیں تو ہم نے اس سے بھی کم نمبر دیکھا ہے جو کہ ٹائر جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اسلام آباد کو آنے والے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ اسلام آباد پولیس البتہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایئرپورٹ کو جانے والا رستہ بند نہیں کیا جائے گا، اور اسی کو بنیاد بنا کے اسد عمر صاحب نے کہا کہ آپ تو فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ یہ کس قسم کی باتیں کریں۔ تو تحریک انصاف جوں احتجاج کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اس کے جو پلانز ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہو جائے گا اگر ایسا ہو جائے۔ اگر یہ جو چاہتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا رہے تو عوام کے جو آنکھوں پہ ایک جس طرح سے بھی کہنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے اس طرح سے، چونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ نہیں کری، تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی زندگیوں کو اور اسلام آباد میں رہنے والوں کی زندگی اجیرن بنانے والی سیاسی جماعت، عوامی جماعت جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ آج بھی ہم نے جگہ جگہ دیکھا ٹائر جلا کے روڈز بلاک کیے گئے تھے، اور بہت ساری اور چیزیں کی گئیں، اور اس کے بعد پھر یہ ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے 10 لوگوں کے ساتھ 50 لوگ پولیس والے ہوتے ہیں کہ وہ تحفظ بھی دیں، کیونکہ ذرا سا سپارک جو ہے، ذرا سا معاملہ وہ پاکستان کی سیاست کو کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ عمران خان صاحب کے اوپر ایک واقعہ ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ حملہ، اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور رانا ثناء اللہ چیلنج کر رہے ہیں کہ 4 گولیاں ان کو نہیں لگیں، کاش کہ عمران خان صاحب فوری میڈیکل لیگل اپنا کروا لیتے، کسی سرکاری اسپتال میں چلے جاتے، ان کی ساری جو انویسٹیگیشن ہے وہ اس میں ہیلپ ہوتی، پتہ چلتا کون سی ہتھیار سے کس نے کیسے کیا ہوا۔ حملہ آور کی بالکل فوٹیج موجود ہے، لیکن کچھ زخم اور جو باقی دیگر چیزیں اس کی بنیاد کے اوپر بھی فیصلے ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن میں ہیلپ ملتی ہے۔ وہ تمام جگہ جو تھی وہ ایک دفعہ پھر اس کے تمام نشانات بھی مٹا دیے گئے جہاں پہ وزیر آباد میں یہ واقعہ ہوا، اور یہ سب کرنے والی پنجاب پولیس ہے، اور پنجاب پولیس سے کون پوچھے گا؟ آئی جی یا سے جب پوچھا گیا ہے آج، تو انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب حکومت نے ہمیں کہا کہ آپ ایف آئی آر نہیں کاٹیں۔ پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے مونس سلائی صاحب کا آیا کہ نامعلوم پہ نہیں کاٹیں گے، تو جو معلوم آپ کو ہے ان کے اوپر آپ کیوں نہیں کاٹ رہے؟ اگر آپ کے علم میں معلوم، اور آپ کو ابھی تک کیوں معلوم نہیں ہے کہ وہ نامعلوم کون ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ وہ شخص معظم جو کہ گر کے مرا، اس کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا؟ اس کی رپورٹ کیوں سامنے نہیں آئی؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس سوال کا جواب تو پنجاب نے دینا ہے، یہ پنجاب حکومت نے دینا ہے، تو یہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ اب آہستہ آہستہ اسٹریٹجی جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے قریب تک جائے گی، گراؤ جلاؤ بڑھایا جائے گا، جو کہ توقع ہے اور امکانات ہیں۔ عمران خان صاحب پنڈی کی کال دے چکے ہیں، وہ پنڈی آتے ہیں یا اسلام آباد آتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے اور اس کا بعد میں تعین کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انتشار اور افراتفری کی طرف قدم تحریک انصاف جو ہے وہ بڑھا چکی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جگہ جگہ لوگ روڈز بلاک کریں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو سوچ دیکھ کے یاد آ گیا 2014 جب طاہر القادری صاحب اسلام آباد تشریف لا رہے تھے اور احمد رضا قصوری صاحب میرے پروگرام پہ تھے، اس وقت میں ڈان ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرتی تھی۔ اس پروگرام کے اندر انہوں نے انکشاف کر دیا کہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ جو اسلام آباد کو آنے والے راستے ہیں اور جو مختلف جگہیں ہیں ان کو ہم بلاک کر دیں گے، اور اسلام آباد کو بھی ڈسکنیکٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے۔ ہمارے کارکن بیٹھیں گے اور پھر ایک انقلاب کسی صورتحال پاکستان کے اندر آ جائے گی۔ اور پھر ہم نے ان سے پوچھا کس قسم کا انقلاب، تو انہوں نے کہا کہ جیسے ایران کا انقلاب آیا تھا، اور انہوں نے اس وقت جو تھے وہ راہبر یا رہنما جو تھا وہ امام خمینی کی طرح کا، وہ انہوں نے طاہر القادری صاحب کو قرار دیا۔ تو جانے کیوں مجھے اسی ایپیسوڈ یا اسی فائل پر سے جھاڑی ہوئی گرد کی کوئی جو ہے وہ سمیل آ رہی ہے کہ وہ وہی فائل کے کانٹینٹس ہیں، لوگ بدل گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، شاید چند لوگ جو ہیں وہ بالکل بہت سے شبہات جاتے ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن بہرحال فائل وہی اسی طرح کی ہے، کردار بدل گئے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ تو اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت ہی بری صورتحال کے اندر ہے،
اور کسی بھی طور پاکستان کی اکانومی افورڈ نہیں کر سکتی، معیشت افورڈ نہیں کر سکتی کہ کوئی اس طرح کا جو پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن ہو، جو عدم استحکام ہو اور اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا۔ اور یہ میں بالکل آپ کو پہلے دن سے میں لکھ بول بھی رہی ہوں اس کے اوپر۔ پہلے اکانومی کو وہاں لا کے کھڑا کیا گیا پچھلے دور حکومت میں، اور اب اس کے اوپر جو ہے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے لا اینڈ آرڈر کی، ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو ایک امیج دنیا بھر میں جائے گا وہ بالکل ہی اور طرح کا امیج ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اس صورت میں فوج اپنی رٹ برقرار رکھنے کے لیے جو بھی ایکشن کرے گی، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے لیکن بہرحال مجبور کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، اگر کوئی ہوا تو یہ پاکستان کے لیے ایک اور بڑا سانحہ ہوگا، قابل قبول قطعاً نہیں ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب یا ان کی جماعت پوری طرح سے دیوار کے ساتھ جو ہے وہ صورتحال کو اور حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو لگا رہی ہے۔ باتیں ہیں کہ ایف آئی آر کے درج کرنے کا معاملہ جو ہے وہ کیوں نہیں نمٹ رہا۔ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر ایک ڈیڈ لاک ہے۔ صبح سے تقریباً 2 سے 3 ملاقاتیں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی بھی اور جو لیگل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی ان کی بھی ہو چکی ہے، اور اسی طرح سے پرویز الہی صاحب بھی بار بار زمان پارک آ رہے ہیں، اپنی حاضری بھی دے رہے ہیں اور وہ پوچھ بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں۔ ایف آئی آر درج ابھی بھی نہیں ہو رہی ہے اور 24 گھنٹے کا وقت ہے، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو خود ایف آئی آر درج کروانی پڑے گی۔ لیکن ایف آئی آر اس لیے ایک ڈیڈ لاک ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایف آئی آر میں جنرل فیصل نصیر کا جو نام ہے اس کو مینشن کیا جائے، ایک حاضر سروس جنرل کا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جو ڈی جی سی ہیں اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیں، آئی ایس آئی کے، ان کا نام کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں مینشن کیا جائے، اور وزیر اعظم پاکستان کا اور وزیر داخلہ کا، تینوں نام ایسے ہیں جس کے اوپر دنیا بھر میں خبریں بنے گی، دنیا بھر میں اس کا پاکستان کا مذاق اڑایا جائے گا، اور انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جس پہ حملہ ہوا ہے اس نے اپنی میڈیکل لیگل کے ساتھ جو کیا ہے، اس کے بعد وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تحقیقات بھی آزاد ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ بالکل آزاد تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب کو کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک مائنڈ بنا لیا ہے، انہوں نے 3 نام جو سوچے میں ہیں اس کا سیاسی نقصان پہنچانے کے لیے وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ثبوت نہ ہونے کے باوجود وہ بار بار وہی نام جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں، ان کی جماعت لے رہی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو دنیا بھر میں پاکستان کے اداروں کا، پاکستان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ادارے ذمہ دار نہیں ہو سکتے، کوئی مقدس گائے پاکستان میں نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ انویسٹیگیشن میں ان کے وہ ہیلپ کرتے ہیں اور اوپن چھوڑ دیتے ہیں ریاست کو اور پولیس کو، تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ سامنے آ سکتا ہے اور آنا چاہیے۔ تو ابھی تک تو ایک ڈیڈ لاک ہے، ڈیڈ لاک سے نجات کیسے ملے گی؟ کیا عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں گے یا پنجاب حکومت وڈرا کرے گی، یا دونوں اپنی اپنی جگہوں پہ رہیں گے؟ عمران خان صاحب اس وقت پرویز الہی صاحب کو کھونا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ پنجاب میں بیٹھ کے جس طرح سے وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، اور اس وقت سمجھا جائے تو وزیر اعظم عمران خان ہی ہیں، کیونکہ بڑا صوبہ پنجاب کا جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ تو اب یہ ایک ڈیڈ لاک ہے جس کے اوپر کوئی پیش رفت آ سکتی ہے، یا کوئی ڈیڈ لاک ٹوٹے گا کیسے، توڑے گا کون، یہ ایک اہم جو ہے وہ سوال ہے۔ غلام احمد ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے الگ ایک، جن کو معطل کیا گیا تھا، انہوں نے اپنی معطلی جو ہے وہ چیلنج کر دی ہے، اور یہ پاکستان میں کبھی ایسا دیکھا نہیں کہ ریاست کے اندر جو ستون، ریاست کے اندر ریاست اور پھر اس کے اندر جو ستون ہے وہ بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں وہ کرمبل ڈاؤن ہو رہے ہیں، یا جسے کہنا چاہیے کہ مستقل ایک ایک اینٹ ان کی جو ہے وہ گرائی جا رہی ہے۔ دیکھنے کو تو یہ ایک لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بس عام سی بات ہے، لیکن اتنی عام نہیں ہے۔ ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ریاست بہت کمزور کی جا رہی ہے، اندر سے باہر سے ہر طرح سے ریاست کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا بہت قصور ہے، بہت رہا ہے، بالکل ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ سے بہت آگے کی، یعنی کچھ اور پاورفل لوگ ہیں جو کہ اس پوری لگتا ہے ایسے اس پورے معاملے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سو چیزیں جو ہیں وہ کہاں جائیں گی ایک دیکھنا ہوگا، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔